کارواں ہے محمد علی جناح. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان. آج کے خصوصی پروگرام 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی آج جو ہے یوم پیدائش ہے. آپ سب کو پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے بہت بہت مبارکباد. اور آج جیسا کہ 25 دسمبر ہے تو ہماری جو عیسائی برادری ہے ان کی بھی کرسمس ہے، تو ان کو بھی بہت بہت بیسٹ وشز، بہت بہت مبارکباد. اور پاکستان ٹیلی ویژن کی ہمیشہ سے کوشش یہی رہی ہے کہ جب بھی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے برتھ ڈے ہو تو ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کی جو سیلیبریشن ہے مزار قائد پہ ہو. تو اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ موجود ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش اور دعا بھی یہی ہے کہ اس لیگیسی کو ہمیشہ جو ہے اور بھی آنے والے اس چیز کو کیری کیے رکھیں. جس طرح سے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہی تھی، تو یہاں پہ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر ویسے تو ہمارے لیے سب کے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن ان کی کوشش اور ہم ان کی اگر زندگی کو دیکھیں تو یہ بڑے فوکس رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے جو ہے اپنے نوجوانوں کو بہت موٹیویٹ، بہت انکریج کرتے تھے کہ وہ سامنے آئیں اور اس تحریک کا حصہ بنیں. اور ان کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی تھی. تو اسی لحاظ سے آج کا عنوان بھی یہی ہے، پاکستان، قائد اعظم اور ہمارے نوجوان. تو اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے یہاں پہ اسٹوڈیو میں تو نہیں، مزار قائد پہ اپنے گیسٹ کو بھی انوائٹ کیا ہے. تو میں یہاں پہ اپنے گیسٹ کو بھی انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں یہ جو ہے سندھ مدرسۃ الاسلام کے جو ہے وائس چانسلر ہیں. اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ سندھ مدرسۃ الاسلام، کون نہیں جانتا کہ ہمارے قائد کا بھی بہت گہرا ان سے تعلق تھا اس انسٹیٹیوشن سے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جو ہے مجیب سہرائی صاحب، انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. تھینک یو. اور ساتھ ساتھ میں نے یوتھ کی بات کی تو یوتھ کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عبد الباری جو کہ یوتھ اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ ہے، ان کو بھی ویلکم کریں گے. بھائی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور آپ سے میں یہی اپنے انٹرو میں بھی کہہ رہی تھی کہ سندھ مدرسۃ الاسلام کی بات ہو رہی تھی، بگ انسٹیٹیوشن، بہت بڑی ذمہ داری آپ پر ہے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم سارا کا سارا جو ہے ایکسپیکٹیشنز اپنے نوجوانوں سے لگا لیتے ہیں. واٹ اباؤٹ آر انسٹیٹیوشنز اسپیشلی، کیونکہ آپ جو ہے سندھ مدرسۃ الاسلام کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کتنا بھرپور بہترین کام سر انجام دے رہے ہیں کہ ہماری یوتھ کو وہ ڈائریکشن ملے جو ہمارے قائد جو ہے اپنی لیگیسی چھوڑ کے گئے؟ تھینک یو. جیسے آپ نے کہا کہ ہم سب کو پہلے امن و سلامتی دنیا میں، امن و سلامتی خاص طور پر اسرائیل، فلسطین اور یوکرائن کے جنگ زدہ لوگوں کے لیے کہ خدا ان علاقوں میں جنگ کا خاتمہ کرے اور وہاں پر امن قائم ہو. امن و سلامتی ہمارے پیارے وطن پاکستان پر، پاکستان میں بسنے والے لوگوں پر، تاکہ پاکستانی قوم باہم مل جل کر بھائی چارے، ہم آہنگی، صلح اور سلامتی کے ساتھ زندگیاں بسر کرتے ہوئے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہے. میرے عزیزو، کرسمس کا پیغام ہمارے لیے محبت، صلح، سلامتی اور امن کا پیغام لاتا ہے. اور ہم مسیحی کرسمس کی خوشیاں مناتے ہوئے خدا کے اسی پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بلائے گئے ہیں. آئے، جب بچے یسوع نے چرنی میں جنم لیا ہے تو ہم دعا مانگیں کہ خدا ہمارے خاندانوں کو سلامت رکھے اور ہم خدا کی محبت، صلح اور سلامتی کے پیغام کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کرتے ہوئے دنیا بھر میں پھیلا سکیں. خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے تھے راولپنڈی سے چرچ میں، جہاں دعائیہ تقریب جاری تھی۔ آج کرسمس کے حوالے سے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی۔ یہ تھی تازہ ترین۔ کارواں ہے محمد علی جنا۔ ٹو آل اوور کرسچن بردرز اینڈ سسٹرز، ان کو ہیپی کرسمس۔ سوال بڑا آپ کا امپارٹنٹ ہے۔ اس کا ایک مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم کو پروڈیوس کیا، اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے یہ شو آپ کے نام پر کیا بات اعلیٰ بات کی۔ جہاں تک آج کے دور کی 21ویں صدی کی ہم بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ہاں ادارے ہوں، اور ہمارے ہاں تین میں کہوں گا 3 موڈ آف ایجوکیشنس ہیں۔ فرسٹ از یور پرائمری ایجوکیشن، دین یور سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن، اینڈ دین فائنلی ہماری یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، جس کو ہم ٹرشری ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ اس میں پھر جب ہم یونیورسٹی کی خاص طور پر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو بڑے مخصوص 2 کلاس ہیں، ایک ہمارا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، ایک ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہیں کہ ہمیں یونیورسٹیز کو جب ہم بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ایک اپنا اسٹرکچر ہے، ایک اپنی ان کی ٹرینڈ ہیں، اور ان کی ایک اپنی ورکنگ ہے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز آر ڈیفینیٹلی I must say کہ majority of the universities are really reflecting their inputs and really I will say کہ وہ ایک ملک کی خدمت کر رہی ہیں۔ اتنے زبردست ینگسٹرز ہم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک ہمارے نوجوان کا ذکر کیا، تو آپ کو یہ بھی یاد دلا چلوں کہ یہ بھی ہمارے ایک آج کے 21ویں صدی کے یہ الومنائے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ یونیورسٹیز آر پلئنگ دیئر رول۔ تھوڑی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے، بٹ یس 76 ایئرس ہوئے ٹوٹل پاکستان کو بنے ہوئے، ہمیں ابھی بھی 25-30 سال اور چاہیے ہوں گے، جس میں ہماری خاص طور پر میں یونیورسٹیز کی بات کروں گا۔ اور یہ نہ بھولیں کہ ہم جب میں یونیورسٹیز کی بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز ایکچولی جو ورکنگ جو ایز اے یونیورسٹی کرنا شروع ہوں، وہ میں سمجھتا ہوں 2002 سے ہوا، جب ہائر ایجوکیشن بنی اس ملک میں۔ تو آئی تھنک اس کے بعد ایک سفر ہے، وہ چل رہا ہے، پلس مائنس ہوئے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہوئے ہیں، ان ٹرمس آف دا بجٹ، ان ٹرمس آف دا ہیومن، بٹ آئی تھنک اوور آل دا کنٹری یونیورسٹیز صحیح گرو کر رہی ہیں، لیکن دیر از اے ہیوج اسپیس آف امپرومنٹ، نو ڈاؤٹ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ہماری انسٹیٹیوشن، اور میں اس میں یہ بھی ہے کہ ہماری لمیٹڈ ریسورسز ہیں، پھر بھی بہترین جو ہے بہت اپنی ان کی خدمات ہیں۔ دوسری بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں، کمپیریٹیولی ہم جب ہائر اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، آپ دیگر ممالک بجائیں اٹس ویری ایکسپینسو۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے اپنی انسٹیٹیوشنز میں یہ ہے کہ وہ جو اس کی جو فائنینس کی بات کی جائے یا فیسز کی بات کی جائے، الحمدللہ وہ اتنی ہوتی ہیں کہ پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ بھی جو ہیں ہماری یوتھ کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، اور اسی انسٹیٹیوشن سے آپ جو ہے وہیں سے آپ نے اپنی تعلیم جو سلسلہ جو ہے جاری رکھا تھا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ، ہم جب بھی ڈسکشنز کرتے ہیں، ہم جو ہے اپنی یوتھ سے بہت شکایتیں کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ ہمارے ساتھ یہ جب بھی ہم ڈسکشن میں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہسٹری کی طرف، تاریخ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اپنے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جب بات ہو، ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ویسے تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے فاؤنڈر ہیں، ہمارے بانی ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان، لیکن جو نالج، جو انفارمیشن، اور ان کی اگر زندگی کو رکھتے ہوئے ان کی اس چیز کو اسٹڈی کر سکیں، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی یوتھ سے شکایت رہتی ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
جی تھینک یو سو مچ. اور سب سے پہلے تو انتہائی مبارکباد آج کے اس دن کی, اور کرسچن کمیونٹی کو بھی اس کرسمس کی جو ہے وہ انتہائی مبارکباد, اور پی ٹی وی کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح سے کہا جناح صاحب کی پرسنالٹی کے اوپر, میں کیونکہ ذاتی طور پر اسی ادارے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں میں نے اپنی بیسک اسکولنگ سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی. اس کے بعد پھر میں نے 4 سال اپنی یونیورسٹی کے بھی وہاں گزارے, تو مجھے بہت قریب سے اس ادارے کو بھی اور اس کے بعد جناح صاحب کی شخصیت کو بھی پڑھنے کا موقع ملا. تاریخ سے لگاؤ تھا, ایک ادبی خانوادے سے تعلق تھا, تو براہ راست مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں زیارت سے قائد اعظم کی ریزیڈنسی سے, جہاں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے آج بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش پر. مناظر آپ دیکھ رہے تھے زیارت ریزیڈنسی سے, جہاں پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی نے پرچم کشائی کی. یہ تھی تازہ ترین.
ये कारवां है मोहम्मद अली जिना। तालीम से वाबस्ता हूँ 1988 से, तो 35 ईयर्स हो गए मुझे। लेकिन जिस तरह से इस चीज़ को हमें प्रोपेगेट करना चाहिए था नौजवानों में, वो मैं मानता हूँ कि इस तरह नहीं हुआ। जी डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, जिस तरह से मुझे इतनी खुशी हो रही थी अपनी इंट्रो बताते हुए कि जी सिंध मदरसतुल इस्लाम की जो है वीसी हमारे साथ, और वो इंस्टीट्यूशन जिसमें हमारे कायद भी जो है उसका हिस्सा रहे, तो मुझे बताएं जो बच्चे आते थे उसी यूनिवर्सिटी में, तो वो उनको पता चलता था, जाहिर सी बात उन्हें पता होगा, तो उनकी क्या फीलिंग्स होती थी? मैंने ये जो अभी बात की, ये मैंने एक जनरलाइज बात की, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, मैं अपनी पहले मिसाल दूँ। I remain vice chancellor of 2 universities before coming here, in Sindh Agriculture University, and I had a acting charge of another university, veterinary university. तो मैं जब पहले दिन जब मैं दाखिल हुआ, एक तो मैं पहली दफ़ा आया था जब मैंने अपने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम इस इंस्टीट्यूट में दिया था, बट देन अभी जब मैं आया तो मैंने अपनी पहली तकरीर में सबको कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, today I feel that I am on the top of every university, being a vice chancellor of such a wonderful institute. तो सिमिलरली मैं हमेशा अपने शागिर्दों को, अपनी फैकल्टी को, अपने स्टाफ को यही कहता हूँ कि हम डिफरेंट होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा हमारा उठना बैठना भी डिफरेंट हो, सच्ची बात आ रहा हूँ मैं, और मैं इसको तय दिल से और अपनी पर्सनैलिटी में मैंने उसको अडॉप्ट किया है। मैंने जब से इस इदारे की सरबराह की हैसियत में कदम रखा, तो आई फील कि अब ज़्यादा मुझे जो है अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह रिफ्लेक्ट करना है कि लोग उन चीज़ों को उस पॉजिटिव एटीट्यूड से लें। तो ये मेरा एक मैसेज होता है टू ऑल द फैकल्टी, टू ऑल द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं आपको, क्योंकि कुछ नेचर की चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन उनकी एक कैरी ओवर होता है। मैं इसका बड़ा वैसे भी कायल हूँ। तो मैंने देखा है कि सिंध मदरसतुल इस्लाम के जो बच्चे हैं, ये मैं इसलिए नहीं कि मैं वहाँ का वाइस चांसलर हूँ, मगर मैं सही बता रहा हूँ, आप जब भी आएंगी सिंध मदरसतुल इस्लाम में तो आपको एक स्पार्क मिलेगा, आपको बच्चों में एक रोशनी मिलेगी, आपको बच्चों के उठने बैठने में एक डिसिप्लिन मिलेगा। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ कि गुज़श्ता, वैसे तो इस यूनिवर्सिटी को अब 13 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन इवन जब से मैं आया हूँ 4-5 साल में भी आपने कभी कोई नेगेटिव हमारे स्टूडेंट की एक्टिविटी आपको कहीं किसी मीडिया में नज़र नहीं आई होगी। तो ये सबूत है कि एटलीस्ट जो उसका इदारा है, कायद-ए-आज़म का जो इदारा है, वो उसके नक्शे कदम पे, वैसे तो पूरी कौम उसके नक्शे कदम पर है, लेकिन थोड़ा बहुत उसकी समझने की और उसको फॉलो करने में हमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है। लेकिन आई होप के सिंध मदरसतुल इस्लाम स्टिल विल प्ले ह्यूज रोल। मैं वैसे कहता हूँ कि ये वो इदारा है, आपको शायद थोड़ा बैकग्राउंड पता हो कि जब 1870 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने यहाँ मैट्रिक का एग्ज़ाम लिया तो एक भी मुसलमान पास नहीं हुआ। तो ये हसन अली आफंदी जो इसके बानी हैं, उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने रियलाइज़ किया और ये इदारा बना। और इस इदारे के एग्जैक्ट 2 साल के बाद, यानी 1885 में ये इदारा बना और 1887 में कायद-ए-आज़म हमारे यहाँ दाखिल हुए। 5 साल हमारे पास पढ़े, जो उनका लॉन्गेस्ट पीरियड है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो वो जैसे सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा इस इदारे के लिए कि सिंध मदरसतुल इस्लाम सिंध का बच्चा है और पाकिस्तान की माँ है। तो ये इन्होंने इसलिए ही कि एक बड़ी इतनी बड़ी शख्सियत हमारे यहाँ पढ़ी, तो अगर ये हमारे यहाँ न पढ़ते तो शायद पता नहीं क्या होता, वी डोंट नो। तो मैं समझता हूँ इस इदारे का एक बड़ा तारीखी पहलू है, तो वो हम कैरी करते हैं और इंशाल्लाह हम इसको कैरी करते रहेंगे। तो मैं अपने फिर यूथ में आना चाहूंगी। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, मैंने भी बात की कि सबको पता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत की जो बेसिक जो चीज़ें सबको पता है। आपने किन पहलू पे रिसर्च की है, कौन सी ऐसी चीज़ें अपने कायद की अपनाई हैं जिसको आप लेके अपने जो आगे ज़िंदगी का जो सफ़र है, चाहे वो स्टडीज़ हो या कोई भी काम हो, उसे लेके आप चल रहे हैं? जी, एक तो मैंने आपसे पहले ही तज़किरा किया कि जिन्ना साहब की वो सेंस ऑफ ऑनरशिप अपने लोगों के लिए, और दूसरा जिन्ना साहब की पर्सनैलिटी के अंदर एक हमें लीडरशिप की जो क्वालिटी मिलती है, उस लीडरशिप के अंदर भी एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है। उस इफ़ेक्ट को जब मैंने रिसर्च की बज़ाते ख़ुद भी, तो मैंने भी अपनी ज़ात के अंदर वो जो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट है उसको अपनाया। फॉर इंस्टेंस मैं आजकल क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर के एक पार्ट हूँ, तो हमने अपने बैक एंड पे उस लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए बहुत सारे मल्टीप्लायर्स क्रिएट किए हैं। सर ने हवाला दिया
واقعہ سندھ مدرسۃ الاسلام کا جناح صاحب کی پرسنالٹی کا ایک پارٹ یہ بھی تھا کہ جب سر وہ ہمارے پاس سندھ مدرسہ کا کالج کا افتتاح کرنے آئے تھے تو بڑی ہی سینٹیمنٹل ان کی جذبات کے ساتھ وہاں پر وہ تقریر تھی. جس شوز کی وہ ان کی جو اپنے اداروں کے ساتھ ہے وہ اونرشپ کیسی ہے. اور سیم گوز ود دیٹ کہ اور جو باقی ساتھ چیزیں ہیں. شاہ عبد اللطیف کے پاس ایک کانسیپٹ ہے ونجاروں کا. وہ لوگ جو بہت دور تک ٹریول کرتے ہیں اپنی ویلتھ کو جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے اور پھر وہ واپس آتے ہیں اپنے ہی دھرتی میں. تو جناح صاحب کی پرسنالٹی کے اس ملٹی پلائر ایفیکٹ کو دیکھتے ہوئے, ان کی لیڈرشپ کو دیکھتے ہوئے, ہم بھی چاہے وہ کہیں بھی ہوں, لیکن ہم ایون وہ نوجوان بھی جو ملک سے باہر بھی ہیں اور ہم باہر دیکھتے ہیں, ان کے اندر بھی وہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو اون کرتے ہیں, اپنے یہاں پر جو اس ملک ہے اس کو اون کرتے ہیں. اگر میں اپنے ادارے سے پاس آؤٹ ہو گیا ہوں اور آج مجھے کوئی کم و بیش 3-4 سال ہو گئے, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہماری ان اداروں کے ساتھ وہ جو ہے کنیکٹیوٹی رہتی ہے. اور 2 بنیادی چیزیں ہیں, میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں کوشش کریں کہ ان اداروں کو بلڈ اپ کر سکیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی مفاد کے لیے, یا ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی صرف لائف کو کنٹینیو کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ لگا کر آپ جتنا عرصہ بھی جس ادارے میں بھی ہیں کوشش کریں کہ یا تو نئے ادارے بنا سکیں, یا جن اداروں میں بھی ہیں ان اداروں کو بہتر بلڈ اپ کر سکیں. تو یہ جو ان کے پہلوات ہیں مختلف زندگی کے, ان کو میں نے اپنی لائف کے اندر بھی انکلکیٹ کیا ہے, اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ جہاں بھی میں سرو کر رہا ہوں میں وہاں پر جو ہے وہ اپنا 100% دے کے اور اس ادارے کو مزید بہتر کر سکوں. وہ قرض ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ جس ادارے سے پڑھ کے جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو علم دیا ہوتا ہے, تو آپ کا کام ہے کہ آگے جا کے اس قرض کو اتاریں, ملک پہ بھی جو ہے اور اداروں پہ بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, شاید یہ سوال اس میں میں بھی شامل ہوں. ہم ویسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی تو بات کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں, بہت ساری تقریر کو اٹھا لیں, ان کے کوٹس کو اٹھا لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے بیسک کوٹس یا ایسی کون سی ایسی چیزیں ہیں جناح صاحب کی شخصیت کو رکھتے ہوئے کہ ہم جو ہے ہماری یوتھ ہم سب اس کو فالو کر سکیں, تاکہ زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ کوئی بولے کہ ہم ریسرچ نہیں کر سکتے, یہ نہیں, جو بیسک جو چیزیں اپنے فاؤنڈر کی وہ تو ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. دیکھیں ان کی جو بھی تقاریر ہیں ان میں 5-6 چیزیں بہت نمایاں ہیں جو ہمارے ہاں تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں, جن کو ہمیں اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے. فار ایگزامپل وہ پہلے تو رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے رائٹس سب کے ایکول ہیں, تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر وہ لبرلزم کی بات کرتے ہیں, پھر وہ ایک مذہب سے اسٹیٹ کو نہیں جوڑتے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں, جیسے وہ انہوں نے تقریر میں کہا کہ بھئی یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, ٹو یور ماسک اینڈ ٹو یور چرچز, بٹ فار دا نیشن یو آر دا سیم. تو ہم ان چیزوں کو زیادہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جب ہم نوجوانوں کی جیسے آپ نے بات کی, تو دیکھیں انہوں نے اس زمانے میں جب انہوں نے جو ان کی مشہور تقریر ہے 11 اگست 1947 میں جب انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی, تو انہوں نے نوجوانوں کے لیے بھی بڑی چیزیں کہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دیکھنا پڑے گا, ہمیں ہماری ایجوکیشن کی ریفارمیشنز کو دیکھنا پڑے گا, ایجوکیشن پالیسی کو دیکھنا پڑے گا, ایجوکیشن یوتھ کی ڈیولپمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو مگر میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پر ریسرچ نہیں, اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ریسرچ بہت ہو گئی ہے, لیکن آئی تھنک اس میں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو علامہ صاحب نے یہ کہہ دیا, تو میں سمجھتا ہوں اس کی کچھ زیادہ ضرورت ہے. عبدالباری صاحب, مجھے اب یہ بتائیں, عمل کی بات ہو رہی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں, کیونکہ آپ ڈفرینٹ فورمز میں پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, یوتھ کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے, اور آپ کی بھی ایک جو بہت ساری جگہ فورم پہ آپ کی بھی جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ اس کی بھی کرتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو آنے والے بچے ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے انسان اپنے سینئر سے سیکھتا ہے, ہم ہمیشہ سینئرز کی عزت کرتے ہوئے آئیں, تو ان میں اتنا اسپارک, اتنی وہ چیز, اتنا وہ پیشن دکھائی دیتا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے قائد کی چیزوں کو, زندگی کو رکھتے ہوئے, آپ ان کو چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, جس اسپارک کی آپ نے بات کی, ہم ہمیشہ ایک گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ برین ہے, بہت لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ یہ وہی نوجوان ہیں جن کے اسکلز ہم باہر دیکھتے ہیں وہ بہت کارآمد ہوتے ہیں, اور یہاں پر وہی نوجوان ہے جس کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو اسکلز تو ہے, وہ اسپارک بھی ہے, وہ کیپیبلٹیز بھی ہے. آپ پاکستان کے اندر دیکھیں, دنیا میں سوشل انٹرپرینورشپ کا ایک کانسیپٹ رہا ہے 90s کے دور سے. پاکستان کے اندر ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹمز کی. جتنے اسٹارٹ اپس ہیں
दे आर बीइंग रन बाय यूथ। आप मुख्तलिफ जितने भी आजकल जितने सोशल स्टार्टअप्स देखते हैं, वो स्टार्टअप्स जितने बिजनेस मॉडल्स पे जो काम हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जितने आप स्टेप्स देखते हैं, यू वुड सी कि उनमें से 70 to 80% जो तबका है वो नौजवान है उस तमाम तर सूरत हाल के अंदर। इवन उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों पर हमने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है अपने नौजवानों की पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के ऊपर। मैं हिस्टोरिकल बहुत सारी चीज़ें हमें और आपको याद होंगी कि एक सिंगल नौजवान ने उस दौर के वेस्ट बंगाल के सीएम को जो है वो शिकस्त दे दी थी। ऐसे बहुत सारे हमारे पास लोग रहे हैं। फैज़ साहब नौजवानी के दौर के अंदर एक कूली के लिए जो है वो अपनी तहरीकें लड़ते थे। तो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस भी हैं, वो उस वहाँ पर इंटीग्रेटेड हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप आज पाकिस्तान के अगर पस मंज़र में देखें, आप मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को देखते हैं, यहाँ पर नौजवान मिनिस्टर्स की एग्जिस्टेंस भी है, हमारे पास सिंध में भी रही है, इसके अलावा वफाक में भी बहुत सारे नौजवान हैं। जब एट लेटर ऑन उनके टेन्योर के बाद आप उनके जो असेसमेंट्स करते हैं, यू वुड फाइंड अ बिग डिफरेंस इन इट, क्योंकि एट टाइम्स जो जनरेशन गैप है वो शायद बहुत कम हो जाता है। उसके बाद वो उनकी नीड्स को उनको बेहतर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो नौजवानों के अंदर एक बेतहाशा स्पार्क मौजूद है, लेकिन उस स्पार्क को सही तरह से यूटिलाइज करने की और उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है सिर्फ, और उस पर आप पे भी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी क्योंकि हमारे देखने वालों के लिए, क्योंकि उस तरह से हमारे पास तो टाइम नहीं रहा कि मज़ीद इसको डिस्कस करते, लेकिन हमें अपने यहाँ के जो यूथ की नुमाइंदगी की है उससे मिलकर बड़ी खुशी भी हुई है कि नहीं, अभी भी जो है हमारी उम्मीदें, हमारी तवक्कुआत बिल्कुल ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों के लिए आज के दिन की मुनासबत से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ, और सिंपल चीज़ें हैं, उनको हम फॉलो करें। और जो वो तीन हैं, यूनिटी, डिसिप्लिन और फेथ, वो ही एक बहुत उम्दा मिसाल है। अगर हम उसको फॉलो करें अपनी लाइफ में तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और जो यूथ की हम बात कर रहे हैं कायदे आज़म से मुंसलिक होकर, तो इस वक्त देखें पाकिस्तान इज़ वन ऑफ वेरी फ्यू कंट्रीज़ जहाँ पर मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, इज़ अ यूथ एनर्जी। 58 पॉइंट समथिंग 58 पॉइंट्स जो हमारी यूथ है। तो आई थिंक ये हमारी यूथ को हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। मेरा मैसेज ये है कि कायदे आज़म को हम सिर्फ उनकी पैदाइश और उनके वफात के दिन पर याद न करें, उनकी ज़िंदगी के जो भी पहलू हैं, जिस लीडरशिप से एक मुल्क बना, जो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि अगर कांग्रेस में एक कायदे आज़म होता और मुस्लिम लीग में 100 गांधी होते तो भी सब कॉन्टिनेंट तकसीम नहीं होता। तो इस शख्स को और इस शख्सियत को अभी भी मैं आ रहा था तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि हम कितनी परसेंटेज हमने इनको समझा है और कितनी परसेंटेज हमने इनकी लाइफ को अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब किया है। तो आई थिंक समझने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वी आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, मुझे ये फ़ख्र है। जी, मैं आप अपने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। एंड भाई, बेस्ट विशेस हमारी यूथ के लिए। बहुत जिम्मेदारियाँ आप पे है, आप सब पे है, तो प्लीज़ हमारी तवक्कुआत को इसी तरह से रखिएगा आगे मजीद। जी नाज़रीन, हम अभी भी बड़े पॉजिटिव हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ज़रूर इस पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएगी। और हम हमेशा ये भी कहते हैं कि किसी भी काम के पीछे टीम वर्क होती है। तो मैं आज चाहूँगी अपनी टीम को भी इन्वाइट करूँ और हम सब जो है इस सेलिब्रेशन को साथ जो है वो बनाएं। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी टीम से भी दरख्वास्त करूँगी वो भी आज आ जाएँ और वो भी आप सबके साथ जो है एक साथ बेस्ट विशेस इस हवाले से जो मुबारकबाद है वो सब दे सकें। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि हम जो है कोई लास्ट में कोई नारा लगाते हुए जो है इस शो का इख्तिताम कर सकें। बस नारा है कि ये कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।